اسرائیلی شہریوں کو پاکستان آنے کی مشروط اجازت ملنے کا انکشاف۔ FIA کی جانب سے تیار کردہ فہرست میں اسرائیل سمیت 6 اور ممالک بھی شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتیں وزیر اعظم عمران خان کو اپنی سیاسی رقابت کے باعث اکثر ملک دشمن ایجنٹ ہونے کے الزام تراشی میں مصروف رہتی ہیں۔ اس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات 2018 کی انتخابی مہم کے دوران بھی بارہا سننے میں آئے، مگر عوام نے ان الزامات کو سنجیدگی سے نہ لے کر تحریک انصاف کی کامیابی پر مہر لگا دی۔ مگر حکومت کے ماتحت اداروں کی بھول چوک اور لاپرواہی کا خمیازہ بھی حکومت کو ہی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب ایک تازہ ترین معاملہ سامنے آیا ہے جس پر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے 7 ممالک کے شہریوں کے پاکستان میں داخلے کے لیے اصول و ضوابط طے کر کے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر پوسٹ کیے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ ان 7 ممالک میں اسرائیل کا نام بھی شامل ہے، جبکہ فہرست کے باقی ناموں میں بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، نائجیریا، فلسطین، صومالیہ شامل ہیں۔ ان 7 ممالک کے شہریوں کو پابند کیا گیا تھا کہ پاکستان آمد پر انہیں پولیس رجسٹریشن کروانا لازمی ہوگی۔ اسرائیلی شہری متعلقہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے قیام کا اجازت نامہ لینے کے پابند ہوں گے، ملک چھوڑنے سے قبل پرمٹ واپس کرنے کے پابند ہوں گے، انہیں ٹریول پرمٹ جاری کیا جائے گا، تاہم ٹریول پرمٹ کے حصول کے لیے انہیں قیام پرمٹ لازمی واپس کرنا ہوگا۔ قواعد کے مطابق ورک ویزا اور سارک ویزا رکھنے والوں کو پولیس رجسٹریشن سے چھوٹ حاصل ہوگی۔ نئے امیگریشن رولز میں اسرائیلی شہری کو چھوٹ مل جائے گی، تاہم بھارتی شہری اس سے مستثنیٰ نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کے شہریوں کو اس فہرست میں شامل کرنے کی خبر جو ہی منظر عام پر آئی تو ڈائریکٹر امیگریشن عصمت اللہ جنیجو نے سارا ملبہ وزارت داخلہ پر ڈال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ فہرست محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی تھی، جس میں اسرائیل کا نام غلطی سے شامل ہو گیا تھا، تاہم اب اس فہرست میں سے اسرائیل کا نام نکال دیا گیا ہے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ نومبر 2018 کے دوران ایک غیر ملکی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک اسرائیلی طیارے نے نئے پاکستان کی سرزمین پر لینڈنگ کی ہے۔ اخبار نے جہاز کے ایک پائلٹ کے دعوے کی بنیاد پر خبر دی تھی کہ اسرائیلی طیارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا اور اس میں سے سوار 3 افراد کو خصوصی گاڑی میں وہاں سے لے جایا گیا، تاہم حکومتی ذرائع اور سول ایویشن نے اس خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا تھا۔ ان خبروں کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا تھا اور کئی سوالات اٹھائے گئے تھے کہ کیا PTI حکومت پاکستانی عوام کی خواہشات کے برعکس اسرائیل کے ساتھ کوئی خفیہ سفارتی تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، اور اس مشکوک معاملے پر حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ فی الوقت اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔